السلام علیکم ناظرین، دا ہمبل بلیور میں خوش آمدید۔ پورے ملک میں ارطغرل غازی بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے اور آپ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہوں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل سیریز میں جس کردار نے جان ڈالی وہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی صندوق کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں مقدس امانتیں تھیں، جس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا کہ اس کے اندر کون سی مقدس امانتیں ہیں جس کے پیچھے پیترو جو ٹائٹس اور استاد اعظم کاردینال تھامس ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے تھے۔ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور میں آپ کو حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس صندوق میں موجود چیز جس شخصیت سے منسوب ہے ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ دوستو، شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو صندوق تھا، اس کے اندر ایک قمیص تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ دوستو، شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ قمیص احمد یوسفی کے توسط سے آئی تھی۔ اس کے بعد شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ یہ صندوق ارطغرل غازی تک کیسے پہنچی، اس کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ درج ہے۔ اس قمیص کے بارے میں کہا جاتا تھا جو جنگجو اسے پہن کر میدان جنگ میں پہن کر اترتا وہ ہمیشہ سے ہی فتح یاب ہو کر لوٹتا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان محمد فتح کے بارے میں جب انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی قمیص پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قسطنطنیہ فتح ہو گیا تھا۔ دوستو، جب صلیبیوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس صندوق میں آخر کیا ہے، لیکن شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ ارطغرل غازی ہی وہ نوجوان ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہر کٹھن گھڑی میں ان کا ساتھ دے گا، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اس لیے یہ صندوق ان کو ہی دیا جائے۔ اور ارطغرل غازی تھے وہ بھی شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ اور استاد سمجھتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم اور تعظیم کرتے تھے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو احمد یوسفی کے توسط سے ملا ہے، تو آپ کو تجسس ہوگا کہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کون سے صوفی تھے، اور ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھا ہے۔ خواجہ محمد یوسفی جو ہیں وہ سیرام شہر میں 1093 میں پیدا ہوئے اور 1166 میں ترکستان میں فوت ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں شہر کازقستان کا حصہ ہیں۔ آپ ایک صوفی شاعر تھے۔ آپ ترکستان میں پہلی روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے ادھر صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ خواجہ احمد یوسفی نے پہلے ترک صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ترک زبان بولنے والے علاقوں میں پھیل گیا۔ آپ اپنے پیش رو یوسف ہمدانی کے حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ احمد یوسفی کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، اور آپ کی پرورش آپ کے روحانی والد ارسلان بابا نے کی۔ آپ نے ارسلان بابا کی صحبت میں ہی بہت سی روحانی منزلیں طے کر لیں۔ نوجوانی میں ہی آپ روحانیت کی اعلیٰ منزلیں پر پہنچ گئے، اور آہستہ آہستہ آپ کا ذکر ہونے لگ گیا، اور ان کے والد ابراہیم پہلے ہی اس علاقے میں اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور ان سے کئی کرامات بھی منسوب تھیں۔ خواجہ احمد یوسفی اس کے بعد بخارا چلے گئے اور یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی علوم سیکھے۔ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلے ان کی خانقاہ کے سربراہ بنے، اس کے بعد وہ وسطی ایشیا آ گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے وہاں فوک شاعری کی بنیاد رکھی اور کازقستان کو وہاں کے بچوں کے لیے ایک بڑے تعلیمی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ پھر 63 برس کی عمر میں آپ نے غور و فکر اور مراقبے کے لیے عمر وقف کر دی۔ آپ کا مجموعہ دیوان حکمت کے نام سے معروف ہے جو ترکی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ خواجہ احمد یوسفی کا مقبرہ بعد میں تیموری سلطنت کے بانی
امیر تیمور نے تاجکستان شہر میں بنوایا تھا۔ پہلی کازک ترک یونیورسٹی احمد یوسفی یونیورسٹی کا نام آپ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ اب دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی جانب جس کا ذکر میں نے ویڈیو کی ابتدا میں ہی کر دیا تھا۔ ایک مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتا ہے، لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ جتنی بھی مچھلیاں پکڑتا غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ایک مچھلی اپنے پاس رکھتا۔ وہ شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو گیا اور ان سے روحانی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ دوستو جب انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کر لی تو دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد جو مچھیرا تھا وہ علم کی جستجو میں اسپین جانے کا خواہشمند تھا۔ جب اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میں اسپین جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ابھی روحانی تربیت بہت تھوڑی ہے، تم روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے میرے استاد شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کو یہ پیغام دینا کہ میں یعنی مچھیرا روحانیت میں ترقی نہیں کر پا رہا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ شاگرد بتائے ہوئے پتہ پر چلا گیا اور اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور اپنے استاد یعنی مچھیرے کی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ شیخ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہنا کہ جب وہ شام کو مچھلی کا سر کھاتے ہیں تو اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ کاش اور بھی مچھلی کے سر ہوئے اور میں غریبوں میں نہ بانٹتا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ ہم اتنی چیریٹی کرنے کے باوجود روحانی اعتبار سے کمزور اور روحانیت میں ترقی حاصل نہیں کر پاتے۔